السلام علیکم ناظرین، رات کے 9 بج چکے ہیں۔ وقت ہے آپ کے پسندیدہ پروگرام پرائم ٹائم حیدرآباد کا۔ تحفظ دین میڈیا اور MRF ٹی وی لائیو تلنگانہ و آندھرا کے اس پروگرام میں میں آپ کا میزبان محمد عبدالقوی عمر آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ہلو، السلام علیکم، میرا نام ہے عائشہ عارف خان، اور میں جو بھی کچھ کرنے جا رہی ہوں اپنی مرضی سے کرنا چاہتی ہوں، اس میں کسی کا دور یا دباؤ نہیں ہے۔ اور ڈیئر ڈیڈ، کب تک لڑیں گے اپنوں سے؟ گیس پٹرول کر دو، نہیں کرنا۔ یہ عائشہ لڑائی کے لیے نہیں بنی، پیار کرتے ہیں عارف سے، اسے پریشان تھوڑی نہ کریں گے۔ اگر اسے آزادی چاہیے ٹھیک ہے، وہ آزاد رہے، چلو اپنی زندگی تو یہی تک ہے۔ میری بات سن بیٹا، ارے کچھ نہیں سننا پپا، دیکھ غلط بات مت کر، لے امی سے بات کر۔ مجھے کچھ نہیں سننا، میرے کو بس پانی میں کودنے تک تو سوال۔ نہیں بیٹا، ایسا کام مت کرنا۔ مجھے بہت ہو گیا، ایسا کار کرنے سے تو لوگ بولیں گے کہ یہ خراب تھی۔ اسے جو چاہے بولنا۔ نہیں بیٹا، ایسا کوئی کام نہیں کرنا۔ نہیں جینا مام، بوس پاک بابا کی قسم سے کوئی ایسا کام مت کرنا کچھ بھی۔ نہیں جینا مام، میں بہت تھک گئی ہوں۔ دیکھ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کا مبارک نام ہے تیرا بیٹا، اس نام کی لاج رکھ، اس نام کی لاج رکھ۔ مبارک تقدیر لے کے نہیں آئی ہوں۔ نہیں، عائشہ رضی اللہ کا مبارک نام ہے تیرے کو، اماں عائشہ رضی اللہ کی قسم ہے تیرے کو، تو گھر آئے گی، بچ گئی تو لے جانا، گھر آ بچ جا گئی بیٹا۔ تو دفن کر دینا۔ تو اب نہیں پپا، میں اب کل نہیں جالور جا رہا ہوں، نہیں پپا، میں کل جالور جا رہا ہوں، کل کچھ بھی قیمت میں تیرے سب سلجھا دیتا ہوں، بس تیرے کو کلام پاک کی قسم ہے۔ دیکھ اب بس پپا، اب بس، تیرے کو بولا نا تو گھر آ جا بیٹا۔ اب تو میں عارف سے جو بات کرنی کر لوں، میں نے کبھی میری بات- جو میری جواب بات دیے نہیں وہ مانے گی مل تو؟ گئے۔ نہیں میری بات پپا، نہیں مانے گی؟ اب موت قریب، اب نہیں جینا پپا، بہت ہوا نا یار، کب تک پریشان ہوں گی میں خود کے لیے، سب کو پریشان کرتی رہوں گی۔ میری بات سن، تو اس سے کیا حل ہوگا بیٹا؟ وہ لوگ مل جائیں گے۔ کوئی جھیل نہیں جائے گا بیٹے، ویڈیو بنا کے دے دی، کوئی کسی کی ذمہ ارے داری تو نہیں میری ہے۔ بات سن بیٹا، دیکھو تیری امی رو رہی ہے، گھر آ جا بیٹا۔ ناظرین محترم، آپ نے ابھی ایک ویڈیو دیکھا ہے اور ایک آڈیو بھی آپ نے سنا ہے۔ یقیناً یہ سن کر آپ کو حیرت بھی ہوئی ہوگی اور تعجب بھی ہوا ہوگا، لیکن حیرت اور تعجب کی بات اس وقت ہوتی جب ہمارے معاشرے میں اس طرح کے واقعات نہ ہوں، اس کی کوششیں پہلے سے کی جاتی، لیکن اب افسوس کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا۔ عائشہ نامی ہماری اس بہن نے ان کے شوہر عارف خان کی طرف سے جو بے رخی دکھائی گئی، جس پر عائشہ نامی بہن نے کہا تھا کہ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں مر جاؤں گی، تو ان کے شوہر عارف نے انہیں یہ جملے کہے تھے کہ مرنا ہو تو مر جاؤ اور مرنے کا ویڈیو بھی بھیج دینا۔ تو عائشہ نامی احمد آباد کی اس بہن نے ایک ویڈیو بنایا ہے اپنے سوسائڈ سے پہلے، جس میں وہ پانی میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار کھڑی ہوئی ہے اور اپنے والد سے بھی وہ بات کر رہی ہے۔ کیسے دلوں کو موہ لینے والا اور جذبات کو زندہ کر دینے والا اور ضمیروں کو جھنجھوڑ دینے والا وہ ریکارڈ کال ہے کہ جس نے آنکھوں کو نم کر دیا، کہ ایک باپ تڑپ تڑپ کر کہہ رہا ہے کہ دیکھ بیٹے، تو کوئی غلط قدم نہ اٹھانا، دیکھ میری بچی، تجھے قرآن کی قسم ہے، تجھے واسطہ ہے فلاں کا، دیکھ بیٹے اگر تو نے غلط قدم اٹھایا تو میں خود اپنے آپ کو مار دوں گا۔ کیسے کیسے جملے اس تڑپتے ہوئے باپ نے اور اس بے چین ماں نے اپنی بچی کو سمجھانے کے لیے کہے ہیں۔ بار بار سمجھایا گیا ہے لیکن وہ نہیں مانی، واسطے دیے گئے لیکن وہ نہیں مانی، اور وہ کہنے لگی کہ اب بہت ہو چکا، اب نہیں جینا، بچ گئی تو لے جانا، اگر مر گئی تو دفن کر دینا۔ عائشہ نے اپنے پیرنٹس سے یہ بھی بتایا تھا کہ پتی کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، خود پتی نے کہا تھا کہ مرنے کا ویڈیو بھیج دینا۔ یقیناً دوستوں اور ساتھیوں، ہمارے معاشرے کی ایک ایسی تلخ حقیقت ہے، یہ سوال زمانہ اٹھائے گا ہم سے کہ کیا تمہارے پاس اس طرح کی تربیتیں ہوتی ہے؟ تم اپنی بچیوں کو، اپنے نوجوان بچوں کو بڑی بڑی ڈگریاں پڑھاتے ہو، بڑے بڑے کالجز میں ایڈمیشن دلوانے کو پسند کرتے ہو، اور تم اپنے بچوں کے لائف اسٹائل کو اچھی سے اچھی اور معیاری سے معیاری کرنا چاہتے ہو۔ یقیناً تمہارے یہ سپنے
तुम्हें मुबारक हो। क्या तुमने अपने बच्चों की यही तरबियत की कि बच्चों को ज़िंदगी और मौत का फ़र्क नहीं पता, उन्हें ये नहीं पता हार किसे कहते हैं, जीत किसे कहते हैं? क्या आपने अपने बच्चों को सुख और दुख का फ़र्क नहीं बताया? ये सवाल ज़माना उठाएगा हमसे कि आपने अपने बच्चों को सुकून और बेसुकूनी में फ़र्क नहीं बताया। वो बहन कह रही थी कि अब मुझे सुकून चाहिए, अब मैं इस पानी में गौता लगाकर सुकून से चली जाऊंगी। उस बहन को क्या पता कि ये थोड़ी देर की राहत जो नज़र आ रही है कि इस जिस्म के अंदर जो रूह है वो रूह निकलेगी। लग रहा है कि जिस्म में जो तकलीफ है, जो रोज़ाना की मशक्क़त है, पता नहीं उस बहन को कितनी टेंशनें होगी। वो उनके बाप के साथ मिलकर अपने शौहर के साथ कोई केस लड़ रही थी। उसने तज़किरा भी किया कि केस वापस ले लो अब्बू, कब तक अपनों से लड़ते रहोगे? वो मेरा शौहर आरिफ नहीं आने वाला है। लेकिन बाप कह रहा था कि बेटा वो ज़रूर आएगा। पता नहीं उनके अंदरूनी ज़िंदगियों में क्या टेंशनें थी। मौत मुसीबत का हल नहीं, टेंशनों का हल मौत नहीं, सुसाइड मौत मुसीबत का हल नहीं है, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं है। ये तो एक बहुत बड़े प्रॉब्लम को क्रिएट करना है, बनाना है और उसकी तरफ एक बहुत बड़ा कदम उठाना है। सुसाइड करने वाला वक्ती तौर पर तो मर जाता है, लेकिन उसकी रूह अल्लाह के यहाँ सज़ा की मुस्तहिक होती है। क्या मिला उस बहन को? जाहिर तो लग रहा बड़ी मजबूर थी, लाचार थी, बेबस थी, परेशान थी, टेंशनों में थी, डिप्रेशनों में थी। यकीनन उस बहन के ज़हन और दिमाग पर बीसियों टेंशन सवार रहे होंगे। लेकिन काश कोई उस बहन को ये बता देता कि सुसाइड आपके प्रॉब्लम्स का सलूशन नहीं है। आपने इन टेंशनों से भागते हुए एक बड़े टेंशन को अपने ज़िम्मे में ले लिया है। इसलिए कि ये जो बॉडी, ये जो जिस्म, आयशा ने अपनी बॉडी को, अपने जिस्म को, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया है। यह आयशा का अपना नहीं था, अल्लाह का दिया हुआ था, अल्लाह की अमानत थी। हक़ नहीं था कि इस अमानत को वो अपनी मर्ज़ी से ज़ाय कर देती। लेकिन उस बहन ने गुनाह कर दिया, उस बहन ने जुर्म कर दिया और उसने गलती कर दी। लेकिन दोस्तों और साथियों, इस गलती करने में ज़िम्मेदार कौन है? पता नहीं किसकी गलती है। शौहर की गलती है, बीवी की गलती है या माँ बाप की गलती है? ये गलती किसकी देखने का वक्त नहीं है। ये देखने का वक्त है कि आज हमारा माशरती अखलाकी हालात कितने बिगड़ गए कि हमारी नौजवान नस्लें इस तरह ख़ुदकशी कर रही। इस तरह कितने ऐसे घरानों में टेंशन्स है। अल्लाह के लिए अपने घर में दीन ज़िंदा कीजिए, अल्लाह के रसूल की शरीयत ज़िंदा कीजिए। चाहे आपके बच्चे ज़्यादा बड़ी डिग्रियां पढ़े हुए न हों, लेकिन ऐसे वाक़यात तो पेश नहीं आएंगे जो इस बहन के किस दर्द के साथ में उस बहन ने अपने आप को मारा होगा। यकीनन खुदकशी करना बुज़दिलों का काम है। हिम्मत वाले कभी खुदकशी नहीं करते, लेकिन अपने आप को मारने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। बहुत डर लगता है, हिम्मत जुटा नहीं पाते। कितना दुख, कितना दर्द, कितनी तकलीफ उस बहन को थी होगी कि उसने इतनी बड़ी तकलीफ अपने आप को मारने की बर्दाश्त कर ली। ये हमारे माशरे के ऊपर एक कलंक, एक धब्बा है कि आज हमारे घरानों में लड़कियों को किस तरह टॉर्चर किया जा रहा। नौजवानों के लिए ये पैगाम है कि खुदा के लिए आपका निकाह हो गया, आप अपनी बीवी को इतना टॉर्चर तो ना कीजिए कि वो अपने आप को मारने पर मजबूर हो जाए। और बीवियों के लिए भी ये पैगाम है कि अपनी मैरिड लाइफ को गुजारने का तरीक़ा और ढंग सीखिए अल्लाह के लिए। और माँ बाप को भी ये समझने की ज़रूरत है कि आज एक आयशा चली गई, उसका बाप दिलासा दे रहा था, देख बेटे तेरा नाम आयशा है, तू अम्मा जान आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नामे नामी है, कितना मुबारक तेरा नाम है, तू ऐसा कोई गलत कदम मत उठा मेरी बच्ची। लेकिन वो नहीं समझी, उसे समझ नहीं आया। अरे कैसे समझ में आता? हमने समझाया होता तो उसे समझ में आता। हमने कभी हमारे नौजवान बच्चियों और बच्चों को समझाया ही नहीं, बताया ही नहीं कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह की अमानत है। वो वास्ते देता जा रहा था, देख बेटी तुझे कुरान की कसम देता हूँ, लेकिन कोई गलत कदम ना उठाना। अम्मा कह रही थी कि बेटा कोई गलत कदम ना उठाना। बाप मचल रहा था कि बेटे तू कहाँ है, अभी अभी तुझे मैं बुलवा लेता हूँ, तू रिक्शा लेकर आ जा।
آٹو میں بیٹھ کر آ جا, میں ابھی کسی کو بھیجتا ہوں اس کے ساتھ میں آ جا, میں خود آ جاؤں گا, لیکن میری بچی تو غلط کوئی کام مت کر, کوئی غلط قدم نہ اٹھا, تو سوسائڈ کرنے کی مت سوچ. لیکن اسے کیا پتا تھا, اسے کیا خبر تھی, عائشہ کو کیا خبر تھی کہ وہ اتنی بڑی غلطی کرنے والی ہے. اس نے جس راستے کو چن کر اپنے آپ کو سکون حاصل ہو جائے گا تصور کیا تھا, سکون حاصل کرنے کا یہ راستہ نہیں ہے. آج ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. یقیناً دوستوں, ساتھیوں, بھائیوں اور بہنوں, آج کے اس واقعے نے ضمیر کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے کہ ہمارے مسلم معاشرے میں کتنی خرابیاں, کتنا بگاڑ, اور زیادہ کتنی ایسی صورتحال دیکھنے کو ملے گی. قتل و قتال کے واقعات, خون ریزی کے واقعات, مارنے کے واقعات, جان لیوا حملوں کے واقعات, یہ خودکشی کے واقعات, یہ گھروں میں جھگڑے اور یہ ٹینشنیں اور یہ لڑائیاں, اور ماں باپ کی اور سسرال والوں کی اور بیوی اور شوہر کی, اور یہ کورٹ اور کچہری اور پی ایس, یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی کے دین کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے. اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں, اپنے بچوں کو دین سکھاؤ, اللہ کے نبی کی پیاری زندگی بتاؤ. اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ پھر کبھی کوئی عائشہ ایسا قدم نہ اٹھائے. اپنی بیٹی کو سب کچھ پڑھاؤ, لیکن سب پڑھانے کے ساتھ ساتھ دین پڑھاؤ, دین سکھاؤ, نبی کی زندگی بتاؤ. یقیناً بڑا فائدہ ہوگا. آج کے اس پرائم ٹائم میں یہی ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے تھے. اللہ نے اگر زندگی باقی رکھی, کل پھر ملیں گے ایک نئے پرائم ٹائم کو لے کر, ایک نئے موضوع کے ساتھ. جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.